بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة أو قال بئس أخو العشيرة. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا لنكشر وجوهنا لأقوام وإن قلوبنا لتلعنهم أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر اہتمام امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی زیر سرپرستی منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس جو آج آپ کے سامنے یہاں تلولی میں منعقد ہے، اس عظیم الشان روایتی کانفرنس کی صدارت آج مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. اس کانفرنس میں جس کا عنوان اسلام اور رواداری ہے، اس کانفرنس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے. الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کی بہت ہی زیادہ معتبر علمی منہجی اصولی دعوتی شخصیتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شریک ہو رہی ہیں، خطاب کریں گی. میں اس کانفرنس میں استقبالیہ کلمات کے طور پر آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام حضرات اس کانفرنس کے معزز مہمانان گرامی قدر، اس کے صدر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، اسی طرح سے معزز خطبہ جو کانفرنس کی تینوں نشستوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کریں گے، تمام معزز موقر خطبہ، ایسے ہی مختلف نشستوں کے نظماء، آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے. ہمارے معزز حاضرین جو ممبئی کے گوشے گوشے سے الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور کل ہی سے آمد کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت صبح ہی سے ماشاءاللہ کافی تعداد تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور ابھی کانفرنس کا آغاز ہے. یہ الحمدللہ یہ پنڈال ہمارا تقریباً بھرا ہوا ہے. آپ تمام حضرات کا دلی استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ نے جماعت کی، منہج کی، عقیدے کی، توحید کی، سنت کی فکر میں الحمدللہ جماعت اہل حدیث کی اس نمائندہ کانفرنس میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور اسی طرح سے اشتراک میں جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی اور جمعیت اہل حدیث تلولی کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا. یہ آپ کی دینی غیرت، مسلکی حمیت اور جماعتی سوچ کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی اللہ عز و جل قدم قدم پر مدد فرمائے. آپ کا یہ حوصلہ جو جماعتی سوچ کا حوصلہ ہے، عقیدے کا، منہج کا، سنت کا حوصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے. آپ کی جو محبت ہے اپنی جمعیت سے، جماعت سے، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران سے، سرپرستوں سے، اپنے موقر علماء سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے اور آپ کو اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے. آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے جو مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں آمد میں اور ایسے ہی واپسی میں، اللہ تعالیٰ اس کا نیک صلہ بدلہ آپ کو عطا فرمائے. اس کانفرنس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ استفادے کی توفیق عطا فرمائے. فاہلا بکم. آپ حضرات سے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اسلام اور رواداری، اس عنوان کو آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی زیادہ اہتمام سے سنیں. آپ نے سنا کہ بہت سارے
پہلوؤں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس میں خطابات ہونے ہیں اور بہت زیادہ ذمہ دارانہ خطابات ہونے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ملک کے حالات، دنیا کے حالات، وطن کے حالات، گرد و پیش کے حالات اور ملک میں ہمارا اپنا مقام کیا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے، اس پورے تناظر میں بہت ہی زیادہ نمائندہ کانفرنس ہے. یہ رہنمائی کرنے والی کانفرنس ہے، ذہن و فکر کو درست کرنے والی کانفرنس ہے، سوچ کی اصلاح کرنے والی کانفرنس ہے. اسلام اور رواداری کا جو لفظ ہے نا میرے بھائیوں، آپ تفصیلات تو سنیں گے ہی. رواداری کا لفظ جو اردو میں ہے، فارسی میں لفظ ہے، یہ قرآن کریم کی آیات میں اس کا بہت سارا پیغام موجود ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں 2 جگہ باب مدارات الناس اور باب مدارات النساء، 2 جگہ مدارات کا لفظ استعمال کیا ہے. یہی اس کانفرنس کا حاصل ہے. اسی مدارات کا معنی ہے رواداری. مدارات، ایک ہے مدارات رواداری اور ایک ہے سمجھوتا، سودے بازی، کھلواڑ، جس کو مداہنت کہتے ہیں. آپ کو یہ کانفرنس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلائے گی کہ رواداری اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی شناخت ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اس کی سب سے بڑی ترجمانی کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو جماعت اہل حدیث ہے. ہمارے سامنے کتاب و سنت کے دلائل، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے، اصحاب کرام کے، سلف امت کے دلائل آئیں گے، حوالے آئیں گے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ رواداری نام ہے دین کے لیے، دنیا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں جو تعلیمات ہیں، خلط ملط نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ رواداری کو آپ مداہنت بنا دیں، مداہنت کو رواداری بنا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو بنیادی اصول ہے اسے اچھی طرح سے سمجھیں. دین کو دنیا کی بھلائی، دین کی بھلائی، دنیا کو دین کی بھلائی، دنیا کو دین کی بھلائی، دنیا کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا. یاد رکھیں، دنیا کی بھلائی، دین کی بھلائی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے دنیا کو خرچ کرنا، یہ رواداری ہے. اور دین کو ضائع کر کے، دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی بھلائی چاہنا، یہ مداہنت ہے. اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی اصولوں کی روشنی میں کیسی رواداری کی زندگی گزارنی ہے. اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ باتیں کھل کر کے آئیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک اثر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. چونکہ باتیں آنی ہے اس لیے صرف یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس استقبالیہ میں، کیونکہ یہ مقدمہ ہے، یہ آغاز ہے. ابو الدرداء فرماتے ہیں، امام بخاری ہی نے تعلیقاً روایت کیا اس نے اپنی صحیح میں، فرماتے ہیں اِلَّا نَنَكْشِرُ وُجُوهَنَا لِأَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُ. کہتے ہیں کچھ لوگوں کے سامنے ہم اپنے ہونٹ کھول دیتے ہیں، یعنی ہم مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل جو ہے ان پر لعنت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہم مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، ہے نا، مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عملی طور پر بھی نمونے کے طور پر پیش کر دیا. دیکھیں، دین سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. دین کی حفاظت کے ساتھ، دین کے تحفظ کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اسلام نے سب کے ساتھ جس اصول اور ضابطے کے ساتھ نرمی کا، رواداری کا، اور ایسے ہی برداشت کا، تحمل کا، اور ایسے ہی آسانی فراہم کرنے کا، ایک دوسرے کے لیے اپنے بازو کو نرم کر دینے کا جو پیغام دیا ہے، اسی پیغام کو عام کرنا اور اسی بات کو سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی اس کانفرنس کا آج کا عنوان ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اخیر میں پھر استقبالیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے. جمعیت کے ذمہ داران، صوبائی جمعیت کے ذمہ داران، اراکین، اور ایسے ہی جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے ذمہ داران، اور جمعیت اہل حدیث تلوری، جنہوں نے آج کے اس کانفرنس کا انتظام اپنی ذمہ لیا ہے، ان تمام جمعیتوں کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کانفرنس سے، اپنے علماء سے اور اس کانفرنس کی عظیم عناوین سے، موضوعات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ان سب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تمام لوگ جو بھی اس میں جس طرح سے شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی اپنی کوششوں کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے. ہمارے علماء سب سے بڑی ہماری قیمت، سب سے بڑی ہماری طاقت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کا تہ دل سے استقبال ہے تمام مشائخ کا، تمام مہمانوں کا. تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ صدر کے امیر محترم مرکزی جمعیت کے جو اس کانفرنس کے صدر ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روبرو ہوں گے. کانفرنس کی سرپرستی امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حافظہ اللہ فرما رہے ہیں. الحمدللہ وہ کل ہی سے اور اس وقت صبح ہی سے الحمدللہ ہمارے بیچ موجود ہیں. ان کی سرپرستی میں ہم اور آپ اس کانفرنس کو منعقد کیے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی تمام تر کوششوں کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.